پاکستان کی تاریخ میں ایک اور افسوسناک واقعہ جو کہ سوات کے اندر رونما ہوا ہے۔ عوام نے وہاں پہ تھانے کو آگ لگا دی ہے، پولیس والوں کو مارا ہے اور اس شخص کو وہاں سے نکال کے لے کے آئے ہیں، اور وہاں پہ پھر باہر جا کے اس کو پہلے تو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس شخص کو زندہ جلا دیا۔ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے اور اسلام کے نام پہ بننے والے ممالک میں شاید ایسے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو آپ دکھا رہے ہیں کہ اسلام، ہم لوگ ایک قوم نہیں ہیں، ہم لوگ ایک امت نہیں ہیں، ہم لوگ صرف ایک ہجوم ہے۔ اس ہجوم کو ایک عوام بنائیں، عوام کے بعد جا کے یہ کہیں امت بنے گی، ورنہ ان کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک امت کہلوائیں کہ دوسروں کا حساب اور احتساب کرنے والے کل خود کہیں نہ پھنس جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عدل اور انصاف ایک نظام کے تحت چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، یہ ساری چیزیں اسلام کو ریپریزینٹ نہیں کر رہی۔ بیسیکلی جو اسلام تم دکھانا چاہ رہے ہو، اسلام ویسا ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دی نیوز بز میں آپ سب کا خوش آمدید اور میں ہوں علی حسن۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور افسوسناک واقعہ جو کہ سوات کے اندر رونما ہوا ہے، جس کو ایک دفعہ پھر سے مذہبی توہین کی شکل دے کر اس فساد کو پھیلایا گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں ایک چیز کوٹ کرتا چلوں کہ اسلام کبھی بھی اس طرح کا درس نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہو گیا ہے ایک ہی مہینے کے اندر، ٹھیک ہے؟ پہلے وہ سرگودا کے اندر واقعہ ہوا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی، میں نے آپ سب کو حقائق بتائے کہ کیا وجوہات تھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوات کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سیالکوٹ کا ایک آدمی تھا جو کہ سوات گھومنے پھرنے جاتا ہے اور وہاں پہ اس طرح کی کوئی توہین مذہب کے اوپر بات ہوتی ہے، وہاں وہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور عوام نے اس کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کے معاملات یہ ہیں کہ جب وہ اس طرح کی کیٹیگری وہاں پہ ہوئی ہے، پولیس نے اس شخص کو اپنے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد جب عوام کو پتہ چلا ہے کہ پولیس تو اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، بیسیکلی وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کو جیل کے اندر رکھا گیا، تھانے کے اندر رکھا گیا۔ وہاں پہ عوام نے کیا کیا ہے؟ عوام نے وہاں پہ تھانے کو آگ لگا دی ہے، پولیس والوں کو مارا ہے اور اس شخص کو وہاں سے نکال کے لے کے آئے ہیں، اور وہاں پہ پھر باہر جا کے اس کو پہلے تو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس شخص کو زندہ جلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب چند ایک پوائنٹس ہیں کہ یہاں پہ کیا ہمارے علماء کرام سوئے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ان کو نہیں پتہ کہ پورے پاکستان کے اندر دین کے نام پر، مذہب کے نام پر کتنا بڑا فساد پھیلایا جا رہا ہے؟ ہماری انتظامیہ سوئی ہوئی ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر یہ دوسرا واقعہ رونما ہو گیا ہے، اور پچھلے والے واقعے کے اندر جو کہ سرگودا کے اندر ہوا ہے، اس کی ابھی تک کسی طرح کی کوئی وہ رپورٹ نہیں آئی کہ وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ان لوگوں کو کیا سزا ملی ہے، اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ اور اس چیز نے دوسری عوام کو ہوا دے دی ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کرتے جائیں، آپ کو یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے اور اسلام کے نام پہ بننے والے ممالک میں شاید ایسے ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو آپ دکھا رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، حالانکہ اسلام بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسلام کیسا ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک بوڑھی عورت سرکار کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ اب وہاں پہ اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوتی ہے کہ ایک عورت نبی کریم کے اوپر کوڑا پھینک رہی ہے اور سرکار اس کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس وقت جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا۔ ایون سرکار جب کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ عورت نہیں ہے، اس نے کوڑا نہیں پھینکا، سرکار اس کے گھر گئے ہیں، دیکھا وہ بیمار ہے، اس کے گھر کی صفائی کی ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، ایون یہاں تک اس کو کھانا کھلا کے سرکار رہے ہیں۔ اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو مسلمان کرنے چلے ہیں تبلیغوں سے کون مسلمان ہوتا ہے؟ کیوں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلا جو درس دیا وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ آپ نان مسلمز کے سامنے اپنے اخلاق کو بہتر کریں گے تو وہ آپ سے متاثر ہو کے آپ کی طرف آئیں گے نا۔ اور جو کچھ یہ آپ جو چیزیں ان کو دکھا رہے ہیں، یہ چیزیں جو کہ اب اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ آپ دے رہے ہیں، تو اس سے تو بھائی کوئی اچھا وہ رزلٹ نہیں جا رہا دنیا کے سامنے۔ اسلام اس طرح کے تو کوئی درس نہیں دیتا۔ دوسری بات، اگر آپ کا یقین ختم ہو چکا ہے انتظامیہ کے اوپر سے، اگر آپ کا یقین پاکستان کے قانون کے اوپر سے ختم ہو چکا ہے، تو پھر بھائی پاکستانی چھوڑ دو، کیونکہ ملک میں رہنے کے لیے وہاں کے قانون کے اوپر یقین کرنا پڑتا ہے، اعتماد کرنا پڑتا ہے، اس بیس پہ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو یہ رونما ہو رہے ہیں واقعات، اس کے بعد مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وی آر ناٹ اے نیشن۔ ان سب واقعات کے بعد مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یار ہم لوگ ایک قوم نہیں ہیں، ہم لوگ ایک امت نہیں ہیں،
ہم لوگ صرف ایک ہجوم ہے، ٹھیک ہے، یہ کراؤڈ جو اکٹھا ہو چکا ہے اب اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے نام پہ، ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اپنی ذاتیات پہ آ کے کھیلتے ہیں۔ ایون اللہ نے جو نبی کریم کے تھرو اس کائنات کے اندر جو دین اسلام بھیجا ہے، اسلام تو اس چیز کی کبھی بھی اجازت ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں پھر اس ویڈیو کے اندر میں پھر ایک بات کوٹ کرتا چلوں کہ فتح مکہ کے اوپر وہ سب لوگ موجود تھے وہاں پہ جنہوں نے بڑی بڑی توہین رسالتیں کی تھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے بہت بڑی بڑی رسالت کی توہین کی تھی، لیکن سرکار نے معاف کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے اس وقت ایک جو اچھا اخلاق والی جو سرکار نے بات کوٹ کی تھی، سرکار تو اس بات کے اوپر عمل کر کے آ رہے ہیں۔ اب نبی کریم سے بڑا تو کوئی عالم ہے نہیں اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، ہم رول ماڈل بھی ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے بھی نہیں ہیں، ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی بالکل نہیں مانتے۔ صحابہ کے نام پر ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں لیکن صحابہ کی نہیں مانتے، اہل بیت کے نام پر ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، اہل بیت کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے، مجھے پھر ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ کربلا کے بعد جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واپسی مدینے آ گئے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ کھانے پینے کے لیے مل سکتا ہے؟ تو امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ گھر گئے، پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ پھوپھی باہر کچھ مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کریں، تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کھانا بنا کے لاتی ہیں اور اس کو کھلایا جاتا ہے۔ وہ شخص جب کھانا کھا لیتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، تو وہاں پہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو بھول جاؤں۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ تو وہاں پہ اس شخص نے کہا کہ پھر آپ نے میری اتنی خاطر تواضع کی، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جن کے فالورز ہیں وہ تو ہمیں اس طرح کے ظرف کی دعوت دیتے ہیں کہ اس طرح کے اخلاق رکھو، ظرف اپنے اس طرح رکھو۔ وہاں پہ میں مانتا ہوں، اس بات کو میں ایگری کرتا ہوں کہ اس شخص نے جو سیالکوٹ سے وہ شخص سبات گیا ہوا تھا، اس شخص نے وہاں پہ توہین کی ہے، لیکن یار آپ لوگوں کے پاس ایک پراپر نظام ہے، عدالتیں ہیں آپ کے پاس ججز بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ جیلوں میں دیکھیں تو کتنے ملزم پڑے ہیں، گناہ کیے ہیں تو اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں نا، مطلب نظام ہے، تو آپ کیوں نظام کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں؟ یہاں پہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے اس عوام کو، میں عوام نہیں کہوں گا، اس ہجوم کو ایک عوام بنائیں، عوام کے بعد جا کے یہ کہیں امت بنے گی، ورنہ ان کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک امت کہلوائیں، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے جو کیا سو کیا، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جس دین کے فالورز ہیں، آپ جس نبی کے فالورز ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو درس دیا اس کے اوپر عمل کریں نا۔ آپ پراپر اس کو عدالت میں لے کے جاتے، آپ کے پاس پروف سے، نو ڈاؤٹ ویڈیوز کے اندر ہیں، اسکرین کے اوپر دکھائی جا سکتی ہیں یہ ویڈیو، اسکرین کے اوپر پراپرلی وہ ویڈیو دکھائی گئی ہے جس کے اندر پروفز مل گئے ہیں کہ اس شخص نے توہین اسلام کی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے نا، اس نظام سے ہٹ کر تو ہم نہیں چل سکتے۔ اگر آپ نے اپنی ہی منمانیاں کرنی ہیں تو پھر میں کلیئر کہتا ہوتا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی، اب پھر اس ویڈیو میں بات کر لیتا ہوں کہ دین تو تمہاری امی کے جہیز میں آیا تھا، پھر مجھے کہنا پڑ رہا، مجبوری ہے نا بھائی، کیا کریں، کیونکہ جو دین نبی کریم ہمیں دے کے گئے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہمیں دے کر گیا ہے، اصحاب کے تھرو ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کے تھرو ہم تک پہنچا ہے۔ آپ سیکریفائس تو دیکھیں یار ان کی، آپ ان کی محنتوں کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، مجھے یہ بڑے شرمندگی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یار ہم اس قدر گر چکے ہیں، دین کے نام کے اوپر دھندے کرتے ہیں، ایک بندہ آ کے شور مچاتا ہے، پیچھے پورا کا پورا ہجوم اکٹھا ہو کے آ جاتا ہے۔ دیکھیں پھر میں بات کر رہا ہوں کہ دوسروں کا حساب اور احتساب کرنے والے کل خود کہیں نہ پھنس جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عدل اور انصاف ایک نظام کے تحت چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اس شخص کو جلانے کے لیے، اس شخص کو مارا ہے جنہوں نے، جتنے بھی لوگ وہاں پہ ملوث تھے، ان میں سے کوئی ایک بندہ آ کے مجھے ملے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی الٹی حرکت نہیں کی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، میں کہوں گا تو نے اپریشیٹ، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، وہ جو کہے گا میں کروں گا، مجھے پوری قوم سے معافی مانگنی پڑی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا، لیکن کوئی ایک بندہ آئے نا میرے پاس، ٹھیک ہے، اپنے اعمال تمہارے بہتر ہیں نہیں، دوسروں کے اوپر تم اس طرح کی تنقیدیں کرنے لگ جاتے ہو۔ فلسطین کے مسلمان وہاں پہ درد کے مارے مر رہے ہیں اور تمہارے منہ سے آوازیں نہیں نکل رہی، اور یہاں تم دین کے نام پہ یہ دھندے کر رہے ہو۔ حق تو یہ تھا نا کہ تم پروٹیسٹ کرتے، تم روڈوں پہ نکلتے، ان کے لیے بھی نکلتے، لیکن نہیں، وہ ہیں اسلام کے اوپر لڑنے والے، وہ اسلام دکھا رہے ہیں دنیا کے اندر کہ اسلام بیسیکلی کیا ہے۔ جو تم دکھا رہے ہو نا، یہ صرف دہشت گردی دکھا رہے ہو، اپنی جذبات اور وحشت کو نکال رہے ہو۔ بیگم سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے، گھر تمہیں کوئی روٹی نہیں پوچھتا، تم باہر آ کے اسلام کے نام پہ بولتے ہو۔
کلمہ تمہیں صحیح سے آتا نہیں ہے، نماز میں تمہارے خیال کاروبار میں ہوتے ہیں، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم دین کے نام پہ لڑنے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ ڈوب کے مر جاؤ تم، روز محشر جب خدا کے سامنے جواب دینا پڑے نا تمہیں، تم مر جاؤ گے۔ آئیں جی اب میں بیسک چیزوں کے اوپر بات کرنے لگا ہوں۔ بیسک چیزیں کیا ہیں؟ پوری دنیا کے اندر اسرائیلی پروڈکٹس چل رہے ہیں، تم مسلمانوں سے ان کا تو بائیکاٹ ہوا نہیں۔ شام کو محفلیں لگی ہوتی ہیں، پیپسی پروڈکٹس تو تم یوز کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، کوک پروڈکٹس تو تم یوز کر رہے ہوتے ہیں، اسرائیل کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ تو تمہارے گھروں میں چل رہے ہیں، تمہاری ٹی ویاں، تمہارے بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم ایز یوزول زندگی میں یوز کر رہے ہو، سارے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ تم دین کے نام پہ لڑنے آ گئے ہو۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب پاکستان کی ریاست کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو پکڑیں جو کہ پاکستان کا امن اور سکون تباہ کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے اس طرح کی کیٹیگری پیش کرنے کا۔ ایک ہی بات ہے بھائی، اس بندے کی تو کیا ہی بات کریں جس بندے نے یہ حرکت کی ہے، اس کی تو باقاعدہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی والدہ نے یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ تو اس کے نام پہ تو ایک دھبا لگ چکا ہے، وہ تو تھا ہی بدبخت، جس کی ماں جو اپنی ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ ویڈیو کے اندر اس کی ماں نے بیان دیا ہے جس کے اندر وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بدتمیزیاں کرتا تھا اور ہم نے اس کو بہت پہلے ہی جائیداد سے آگ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا تم دین کیا دیکھتے ہو کہ جس کو اس کے ماں باپ ہی اپنی نظروں سے آگ کر دیں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس طرح کی کیٹیگری کر جاتا ہے، اس طرح کی حرکت کر جاتا ہے نا، تو اس کا حساب وہ دنیا میں ویسے ہی پے کر جاتا ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ تم لوگوں کو یہ نہیں کرنا، تمہیں شعبہ ہی نہیں دیتا یہ سب کرنا۔ یہ ساری چیزیں اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، یہ ساری چیزیں اسلام کو ریپریزینٹ نہیں کر رہی۔ بیسیکلی جو اسلام تم دکھانا چاہ رہے ہو، اسلام ویسا ہے ہی نہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کوٹ کر چکا ہوں، اب پھر یہ بات کوٹ کرنے لگا ہوں کہ اسلام بہت نرمی، محبت اور پیار والا مذہب ہے۔ اسلام نے کبھی کسی چیز کے اوپر سختی نہیں کی، اسلام ہر چیز کو بڑے ہی پازیٹیو وے میں لے کے چلتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری عوام کے ذہن میں ایک یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی شخصیت جو ہوتی ہے اس دین اسلام کی توہین کرتی ہے تو باہر سے اس کو باہر کی ایک کال پہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو پاکستان سے فرار کر دیا جاتا ہے۔ تو میری کیا پاکستانی عوام کی جو کہ سچے دل سے مسلم ہے نا، ان کی یہ اپیل ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ ان کو اس چیز سے اویئر کیا جائے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی ہے، اس کے پروفز ہیں تو آپ دیں، ہم اس کو سزا دیں گے۔ اگر اس طرح کے پروفز نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے علماء کرام کو یہ چاہیے کہ جہاں پہ جمعے کے خطبے میں 45 منٹ کی اتنی ساری باتیں کر کے جاتے ہیں نا، وہاں پہ تھوڑی سی اس چیز کے اوپر بھی بات کریں کہ اپنے جذبات میں آ کر اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں، کیونکہ قرآن کے اندر واضح کہہ دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی شخص تم تک آ کر خبر پہنچاتا ہے یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا تمہیں فساد کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب اتنا بڑا فساد ہو گیا ہے، وہ بندہ مر گیا، وہ تو تھا ہی بدبخت، اس نے تو مرنا ہی تھا، لیکن آپ نے کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ جب روز محشر سرکار آپ سے یہ پوچھ لیں کہ میں نے تو دین اسلام بڑی محبت سے پھیلایا، میں نے تو اچھے اخلاق کا درس دیا، تم لوگوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ نو ڈاؤٹ کہ اسلام ہمیں ہماری جان مال سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن وہیں پہ اسلام عقل استعمال کرنے کا بھی ہمیں کہتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کرو بنسبت اس کے کہ تم نیکی کی بجائے بدی میں پڑ جاؤ، ٹھیک ہے، بنسبت اس کے کچھ اچھا کرنے جا رہے ہو اور تم پھنس جاؤ۔ اس چیز سے اوائڈ کریں، میری یہی اپیل ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے، پاکستانی اداروں سے، کہ اس چیز کے اوپر پراپر ایکشن لیا جائے۔ جو لوگ پاکستان کا امن تباہ کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے، پوری قوم کے سامنے ان کو سزا دی جائے اور اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔